یہ جو پہلا چیپٹر ہے اس میں وہ ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس، یعنی کہ علم اور صوفیانہ تجربہ یا مذہبی تجربہ. یہ ہم یا کر کے لکھتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں علامہ کیا کہہ رہے ہیں. علامہ بیسیکلی تو ویسٹ والوں سے مخاطب ہیں اور اسی لیے انہوں نے وہ طرز تکلم اختیار کیا ہے جو کہ ویسٹ کو سمجھ آتا ہے، اور وہ زبان استعمال کی ہے جو ان کو سمجھ آتی ہے بنسبت یہاں کے عام بندے کے وہ نہیں سمجھے گا. یہ آپ کو جیسے پتہ ہے نا کہ یہ کتاب بڑی مشکل کتاب ہے، اور پھر یہ انگریزی میں کیوں لکھی، اسی لیے لکھی. تو یہ لے لیں. تو انگریزی میں بھی اسی لیے لکھی کہ بھئی ان کو انگریزی ذرا وہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے، حالانکہ کئی ملکوں میں فرینچ سمجھی جاتی ہے، انگریزی بالکل نہیں سمجھی جاتی، اور کئی ملک تو ہسپانک بولتے ہیں، ان کو تو بالکل پتہ ہی نہیں. لیکن وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ UN کے ریزولوشن میں بھی سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو. یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہسپانک لوگ جو ہیں جنہیں ہم ہسپانک کہتے ہیں وہ دے آر مینی لیٹن کنٹریز ان لیٹن امریکہ. تو ان کو سمجھ تو نہیں آتی خیر، لیکن علامہ کو بھی نہیں آتی تھی اسپینش، تو وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس میں نہیں لکھی، ورنہ تو آدھی سے زیادہ دنیا تو اسپانک ہے، تو اسپانک میں لکھنی چاہیے تھی. اور یہ ٹرکش ڈرامے بھی وہاں کے ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں، جو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب میں نیٹ پہ دیکھا کہ بھئی یہ ڈرامے بھی وہاں دیکھے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو انٹرسٹ ہے ٹرکش چیزوں سے، مسلمانوں کی ہسٹری سے، اور کچھ شاید کلچر ہماری طرح کا ہے تو وہ آسانی سے سمجھتے ہیں. مثلاً ان میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ ہماری طرح کی ہے، اور وہ فیملی سٹرکچر ہے، جو یہاں تو اب تھوڑا سا ٹوٹ رہا ہے، لیکن بہرحال وہ ویسٹ میں تو بالکل ٹوٹ چکا ہے. جس کو ویسٹ کہتے ہیں نا، دیٹ از یورپ اینڈ امریکہ ٹوگیدر، دے آر ویسٹ، وی کال دیم ویسٹ. اور ان کے ہاں تو بالکل ٹوٹ چکا ہے. تو اس لیے بھی شاید وہ جو فیملی کا سٹرکچر ہے وہ ہماری طرح کا ہے، اور ٹرکش بھی جو ہیں وہ ان کا بھی ہماری طرح کا ہی ہے تقریباً، چاہے بظاہر وہ ویسٹرنائز بھی ہو گئے ہیں لیکن ویسے وہ اندر سے وہی ہیں جو ہیں. تو اس لیے شاید وہ ان کو اپیل کرتا ہے. پرانے لوگ تو تھے ہی، فیملی کا ایک سٹرکچر ہوتا تھا، اس کے اندر ہی رہتے تھے. اچھا جی، نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس. What is the character and general structure of the universe in which we live? This is the first question which Allama has raised. Is there a permanent element in the constitution of this universe? کوئی چیز ہے جو پرماننٹ بھی ہے اس میں، کیونکہ بظاہر تو چینج نظر آتا ہے. How are we related to it? اور انسان کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ What place do we occupy in it? And what is the kind of conduct that befits the place we occupy? اور ہمارا اس میں سٹیٹس کیا ہے؟ اور اگر وہ کوئی سٹیٹس ہے ہمارا اس دنیا میں، اس یونیورس میں، کائنات میں، تو وہ کون سا عمل ہے جو اس سے مطابقت رکھتا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. These questions are common to religion, philosophy and higher poetry. تو یہ ایک دائرہ کار جو ہے یہ تینوں ڈسپلنس جو ہیں ان کے اندر مشترک ہے. These questions are، اچھا یہ تو ہو گیا. It is نہیں، but the kind of knowledge that poetic inspiration brings is essentially individual in its character. لیکن پھر اس کے بعد علامہ کہتے ہیں کہ شاعری یا شاعرانہ تخیل جو ہمیں کائنات کا تصور کرتا ہے وہ پوئٹک انسپریشن، یعنی کہ ایک شاعرانہ تخلیقی جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. But the kind of knowledge that is inspiration, it is figurative, vague and indefinite.
وہ تخلیقی جذبہ پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ کیا ہے، ویگ ہے، یعنی کہ وہ واضح طور پہ آپ سے بات نہیں کرتا. وہ خوبصورتی تو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ، لیکن وہ واضح طور پہ آپ سے کوئی بات نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ وہ استعارے استعمال کرتا ہے، اور وہ ڈیفینیٹ نہیں ہوتا جس طرح کے ایک لاجیکل پریزنٹیشن جو کہ نثر میں پیش کی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اس کے اندر ابہام ہوتا ہے. Religion in its more advanced forms rises higher than poetry. جو مذہب ہے وہ اپنی اگلی شکلوں میں، ترقی یافتہ شکلوں میں پوئٹری یعنی کہ شاعری کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے. اٹ مووز فرام انڈیویجول ٹو سوسائٹی. کیوں زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ وہ چیز، وہ پریزنٹیشن یا وہ نالج جو کہ انڈیویجول کی بات کر کے پھر سوسائٹی کی کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہائر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو صرف اپنی بات کرتا ہے. آپ نے دیکھا نا شاعر، خاص طور پہ ہمارے شاعر، وہ اپنی بات کرتے ہیں، بس میں بجھ گیا، میں جل گیا، میں مر گیا، یہی ہوتا ہے. اینڈ بیسکلی آئی یوز ٹو سے، میں نے اپنے ایک مضامین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو شاعری ہے وہ سیلف پٹی ہے ایکچولی، جو اب تک ہوئی، مطلب یہ نہیں کہ ہر شاعری، لیکن یہ کہ جو زیادہ تر ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ سیلف پٹی ایک چیز ہوتی ہے نا. سیلف پٹی آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنے اوپر رحم کھانا. تو وہ شاعری ہماری جو ہے وہ خود رحمی کا شکار ہے، اور اس میں بس وہ آپ نے دیکھا ہجر کی راتیں ہیں اور عاشق ہے اور معشوق ہے اور بس اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ علامہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کی بات بہت مشکل سے کوئی کسی نے کی ہوگی، ویسے نہیں کرتے عموماً. It moves from individual to society in its attitude towards the ultimate reality. It is opposed to the limitations of man. یہی ہے نا. In its attitude towards ultimate reality, it is opposed to the limitations of man. It enlarges his claim and holds out the prospect of nothing less than a direct vision of reality. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اٹ مووز فرام انڈیویجول ٹو سوسائٹی، اور پھر یہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے جس کی ہمیں تلاش رہتی ہے، وہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اٹ کا مطلب ہے یہ ریفر کر رہے ہیں ریلیجن کی طرف. تو وہ ریلیجن جو ہے یہ اپوز کرتا ہے، یعنی کہ مخالفت کرتا ہے انسان کی حدود کی، اور اس کے زیادہ وسیع جو رجحانات ہیں وہ ہیں کہ مجھے ڈائریکٹ تعلق ہو میرا ریالٹی کے ساتھ. اچھا، اب آپ دیکھیں تو پہلے تو ہماری شاعری میں تو کوئی الٹیمیٹ ریالٹی کا کوئی خاص ہے نہیں. اگر کسی جگہ آپ کو تھوڑا بہت ملتا بھی ہے تو وہ ملتا ہے غالب کے ہاں یا میر کے ہاں، تو وہ صوفیانہ ٹرمینالوجی زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تصوف کے قائل تھے. تو تصوف ایک فرق چیز ہے، اور یہ جو ریلیجس ایکسپیرینس ہے یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس کی ٹرمینالوجی جو ہے نا تصوف کی وہ اور ہے. وہ جب آپ کبھی تصوف پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کی ٹرمینالوجی کیا ہوتی ہے. لیکن یہ جو مذہب ہے اس کی ذرا فرق ہے. تو مسٹیسزم میں اور ریلیجن میں فرق ہے. تو وہ فرق ایک تو میں نے بتا دیا، کوئی اور فرق
آپ بھی تو تھوڑا سا دماغ استعمال کریں نا, یہ تو نہیں کہ میں بتاتی رہوں آپ کو اور آپ سنتے رہیں پھر کر کے کہیں اور پہنچ جائیں. جو ہے وہ ریلیجن کا پارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ان اٹ سیلف مسٹیسزم یعنی ان اٹ سیلف ریلیجن نہیں ہوتا, پارٹ ہوتا ہے, کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. نہیں ضروری نہیں جی, ایک الگ چیز ہے میرے خیال سے جو ہر مذہب کے اندر آ جاتی ہے. ہاں مطلب الگ چیز ہے, اصل میں پارٹ نہیں ہوتا. مسٹیسزم میں نے کہا, صوفیزم نہیں کہا, صوفیزم اور چیز ہے, مسٹیسزم کا مسٹیسزم انڈیویجول ہے, ریلیجن جو سوسائٹی کو. ہاں یہ بھی صحیح انہوں نے کہا. یہ بھائی کئی دنوں بعد آپ آج جاگے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے آج نہیں رکھا روزہ کہ رکھا ہے, رکھا ہے. اچھا پھر اس کی وجہ سے تیزی آ گئی ہوگی. اچھا تو یہ صحیح انہوں نے کہا ہے. کیا کہا ہے آپ بتائیں ان کو. انڈیویجولی اپنے آپ کو مطلب آپ اپنا انڈیویجولی اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں. ہاں یعنی کہ اس کا جو مطالعے کا موضوع ہے وہ ہے انڈیویجول یا فرد, اور وہ جب واپس بھی کسی مسٹک ایکسپیرئنس سے آتا ہے تو وہ اپنے بارے میں ہی سوچ کے آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور وہ تھوڑا بہت اپنے گرد کے لوگوں کا تو کر دیتا ہے, لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وہ بہت بڑا سوشل یا ہسٹوریکل چینج لے کے آتا ہے. وہ تو نہیں ہوتا نا, وہ ریلیجن میں ہوتا ہے کہ ریلیجن جو ہے it thinks about the society right from the beginning, and it talks about the betterment of society. یعنی جو سوسائٹی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اس سے ایک بہتر سوسائٹی کا. اب میں خواب کہنے لگی ہوں تو پھر مجھے مستنصر کا خیال آ جاتا ہے, وہ بھی خواب کہہ رہا تھا تو خواب اس نے مذاق سے کہا تھا, خواب تو نہیں دیکھا تھا, تصور پیش کیا تھا. تو تصور لے کے آتا ہے. مذہب جو ہے وہ جب واپسی اس میں ہوتی ہے کسی کی تو پھر وہ سوسائٹی جو پیغمبر ہے یعنی اس کی واپسی ہوتی ہے, اور تو وہاں کوئی نہیں ہوتا, اور وہ ایک بہتر سوسائٹی کا تصور لے کے آتا ہے. جیسے اسلام آپ کو پتہ ہی ہے, اور کرسچینٹی آپ کو پتہ ہی ہے. رومنس کیا کرتے تھے, کرسچنز انٹروڈیوس دا ایلیمنٹ آف کس قسم کا tenderness in the strict individual rights of the Romans and the Jews also, کیونکہ Christ was a Jew, یہ یاد رکھیں آپ. Christ was a Jew and he was born in the hills of Galilee, but in Galilee Jews used to live under the Roman rule. تو وہ اس میں مطلب ایک ٹینڈرنیس لے کے آئے جوڈائزم میں. اصل میں بیسکلی تو انہوں نے رومنس کو تو چینج نہیں کیا, اگرچہ کر دیا تھا بعد میں, لیکن یہ کہ وہ یہودیوں, اور جو فلم ایک بنی تھی جو یہاں تو میرا خیال بین ہو گئی تھی کیونکہ کرائسٹ کے بارے میں تھی, تو اس میں بھی یہی دکھایا ہوا ہے کہ بھئی وہ کرائسٹ جو ہیں یہ جو کاروبار کرتے ہیں نا یہودی سونے کا, اور اب تک کر رہے ہیں, بلکہ میں نے بھی لکھا ہوا اپنے سفر نامہ ایران میں کہ پہلے دشت کے راستے جب ہم گئے ہیں تو آگے ہمیں سرحد پہ یہ لوگ ملے, انہی سے ہم نے وہ ایکسچینج کرائے تھے. جی بینکنگ جو ہے, بینکنگ تو بڑی چیز ہے. وہ پہلے سکے سونے کے جمع کر کے قرضے پہ دیتے تھے, سود لیتے تھے. تو کرائسٹ جو ہے انہوں نے جا کے تو ٹیمپل جو تھا ان کا جیوز کا, اس میں اس کو جو تھال تھا بڑا جس میں سونے کے سکے تھے اس کو الٹا کے پھینک دیا تھا, ٹھڈا مارا تھا اور الٹا کے پھینک دیا تھا کہ دس از ناٹ جوڈائزم. تو واٹ از جوڈائزم, وہ جوڈائزم سے ہٹ ہی گئے تھے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے ان کی تعلیمات پھر بالکل اور تھی, اور وہ محبت کی بات کرتے تھے, انسانی ہمدردی کی بات کرتے تھے, درد مندی کی بات کرتے تھے. تو ان دس وے کرسچینٹی آلسو came back after the religious experience of the Christ with a better idea of a better society. تو ہر ریلیجن جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ چیز ضرور لاتا ہے. مسٹیسزم میں ضروری نہیں یہ ہو,
मिस्टिसिज्म अपना करता है और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस की हद तक रह जी उसका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी का ऐसा नहीं होता, लिहाजा वो पैगंबर वाली बात तो नहीं होती उसमें। तो ये फ़र्क है मिस्टिसिज्म और रिलीजियस एक्सपीरियंस में। Is it then possible to apply the purely rational method of philosophy to religion? आप ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं अल्लामा यहाँ पर कि क्या ये मुमकिन है कि खालिसतन जो है अक्ली मेथड या तरीके को फ़लसफ़े ऑफ मेथड ऑफ फिलॉसफी जो फ़लसफ़े का है वो रिलीजन में अप्लाई किया जाए? क्वेश्चन मार्क। द स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी इज़ वन ऑफ फ्री इंक्वायरी, क्योंकि जो फ़लसफ़े का मकसद है वो है फ्री इंक्वायरी, यानी उस पर किसी किस्म की बंदिश नहीं होती। इट सस्पेक्ट्स ऑल अथॉरिटी, और सारी अथॉरिटीज़ को वो रिजेक्ट करता है। और ये वाकई सही है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी की स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि हर फ़लसफ़ी ने अपने दौर में हर किस्म की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया है, क्योंकि फ़लसफ़े का फंक्शन ही ये है, और ये अक़ल के ज़रिए से चलता है और अक़ल ही की बातें करता है। और इसलिए अल्लामा ने सवाल रेज़ किया कि क्या फ़लसफ़े का जो तरीक़ेकार है, जो कि रैशनल है, जो कि अक़ली है, उसको मज़हब में अप्लाई भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रेस द अनक्रिटिकल assumptions of human thought to their hiding places, and in this pursuit it may finally end in denial or a frank admission of the incapacity of pure reason to reach the ultimate reality. अब इसका जो काम है वो ये है कि ये परस्यू करे अल्टीमेट ट्रूथ्स को, और अकल से करें। और अकल से करने में आपको पता ही है कि कहीं दूर निकल जाता है आदमी, और फिर हो सकता है वो डिनाई कर दे, इसको इनकार कर दे, हर चीज़ के बारे में स्केप्टिक हो जाए। हाँ बिल्कुल स्केप्टिक हो जाए और वो इनकारी हो जाए। और उसके अलावा इसीलिए तो हमारे यहाँ जो, मैं नहीं कहती कि ये कोई हमारा पढ़ा लिखा भी हुआ है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं ना, ज़्यादा ना सोचो शैतान बहका देगा। और वो शैतान से मुराद उनकी कम अज़ कम इस डिक्टम में अकल होती है, हालांकि नहीं है वैसे तो खुदा ही की बनाई हुई है अकल भी, लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं लोगों को मना करने के लिए। उसका नुकसान भी तो है जी, इसका नुकसान भी तो है। नहीं, नुकसान नफ़े की तो इस वक्त बात ही नहीं ना, अभी तो वो नेचर फ़लसफ़े की जो है और रिलीजन की जो है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। असल में इस चैप्टर के अंदर रिलीजन का और फ़लसफ़े का कंपैरिजन है, और वो फ़लसफ़े की बात इसलिए करते हैं कि वेस्ट में बहरहाल फ़लसफ़ा ही आ गया है, मज़हब उन्होंने तकरीबन छोड़ रखा है, और अगर नहीं भी छोड़ा तो उसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन कर दी है कि वो, मैं अब क्या कहूँ, वो असल मज़हब से कहीं बहुत दूर चले गए हैं। तो इसलिए इसमें एक किस्म का कंपैरिजन भी है शुरू में। ये तो आपस में मिलते कहाँ पे हैं वो तो बाद में बात होगी। अच्छा, the essence of religion on the other hand is faith. अब रिलीजन जो है उसका तरीक़ेकार ईमान है, आपको पता ही है। ईमान बिलगैब मुसलमानों का भी पहला वो है एक फरीज़ा कि पहले ईमान बिलगैब आपको है, तो फिर आप ऐसे खुदा को मानते हैं जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, जो आपकी तमाम हिस्सियात से दूर है, और उसके बाद फिर कहीं अगली आपके मुसलमान होने की स्टेज आती है। तो अब फेथ जो है, फेथ का क्या मतलब होता है?
ایمان تو میں نے بتا دیا، اس کے علاوہ کیا؟ ایک آپ کا انر بلیف جو ہے، عقیدہ بھی کہہ سکتے ہاں عقیدہ ڈاگما کہیں تو میرا خیال زیادہ ان کو سمجھ آئے گی ویسٹ کو، اب جتنے وہ دور ہو چکے ہیں وہ اتنا نہیں سمجھتے ان باتوں کو. ویسے ان کا بھی پہلے ایمان بالغیب بھی تھا، کیونکہ ایک خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے اور پھر وہ خدا بھی غائب ہی تھا، تو اس لیے وہ ڈاگما کہیں تو زیادہ بہتر ہے. On the other hand, and faith like like the bird sees its trackless way unattended by intellect, which in the words of the great mystic poet of Islam only waylays the living heart of man and robs it of the invisible wealth of life and lies within. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ جو فیتھ ہے وہ ایک ایسے پرندے کی طرح ہے جو کہ جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ پھر بھی صحیح سمت میں جاتا ہے اپنے گھونسلے کی طرف. آپ یہ نوٹ کریں، شام کو جب پرندے واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو کیا انہیں کوئی عقل گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی ادھر گھر ہے، کیمپس پکڑا ہوتا ہے انہوں نے کہ ادھر جانا ہے، ادھر ہم آئے تھے ادھر سے. آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر طرف چلے جاتے ہیں، ٹریک لیس ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی ان کا متعین رستہ نہیں ہوتا. اور پھر وہ جب شام کو واپس آتے ہیں تو تب بھی بڑی مشکل ہمارے لیے تو ہے کہ پتہ نہیں کس طرح آ جاتے ہیں، صحیح گھونسلے میں وہ پہنچ جاتے ہیں شام کے وقت. آپ نے کبھی دیکھا ہے پرندوں کا بیہیویئر؟ دیکھا آپ نے؟ پرندے اب ہوتے ہی نہیں. آپ ہمارے گھر ہی اس طرح کے بن گئے ہیں، سیمنٹ کے، سارے آگے پیچھے ہر طرف سیمنٹ ہی سیمنٹ ہے. کم ہی لوگوں کے ہاں لانز ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، لیکن یہ کہ وہ جس چیز کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں وہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے ان کے اندر. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس کو بھی ریلیٹ اس طرح کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی ایک انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ راستہ وہ جو جانتا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک شہر ہے تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ راستے سے جاتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی راستہ ادھر سے نکلے گا، ادھر ہی کھلے گا. ہاں نہیں، یہ تو مطلب اب ہم تو جانتے اور طریقے سے ہیں نا، ہمارا طریقہ تو ہاں آگے سے ضرورت ہو جائے گا راستہ. ہاں بالکل بالکل. اچھا جی، میں نے یہ آپ کو پہلا صفحہ پڑھا دیا، اب اس کے بعد ہم بعد میں پڑھیں گے. اب ہم جو کر رہے تھے وہ کریں گے، کیونکہ آگے یہ ٹرمینالوجی جو میں آپ کو کرا رہی ہوں نا یہ استعمال کرنی ہے علامہ نے، تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ معتزلہ جو ہیں، یہ گھڑی آج کھڑی ہو گئی ہے. جی خراب. اوہو، انگریزی میں ان کو کہتے ہیں 12:30 ہو گئے. اچھا معتزلائٹس. معتزلہ اب مسلمانوں نے جو سوچنا شروع کیا ہے وہ ہجرت کی 2 صدیوں بعد ہے. پہلے تو وہ مصروف رہے ہیں اپنی فتوحات میں اور ان کو اتنی فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جب آپ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کو کہ بھئی وہ فتح قائم بھی رہے گی، نہیں کہ فتح کر کے تو چلے گئے تو پھر بعد میں تو پھر دوسرے آ جائیں گے. تو اس لیے یہ ہجرت کی 2 صدیوں بعد یہ معتزلہ کا اسکول آف تھاٹ سامنے آیا ہے. لیکن یہ ان کے جو پریڈیسیسرز ہیں وہ بھی تھے. پریڈیسیسرز کون ہوتے ہیں؟ پیش رو. پیش رو کے اردو بھی تو نہیں نا آتی اتنی. پہلے اسلاف
اس کے اسلاف، ہاں اسلاف ان سے پہلے، لیکن یہاں اسلاف نہیں تھے، یہاں ان سے پہلے جو آتے ہیں، تھاٹ میں جو پہلے آتا ہے اس کو پریڈیسیسر کہتے ہیں. تو ان کے پریڈیسیسر سے قدریہ. اور یہ بنو امیہ کے دور میں ظاہر ہوئے ہیں قدریہ. اور اس کے بعد انہی کے شاگرد تھے معتزلہ، ان کے شاگرد تھے قادرائٹس کے اسٹوڈنٹس یا پیپلس یا جو بھی آپ کہنا چاہیں. اب ان میں سے جو بہت مشہور ہیں، جن کو ہر عام مسلمان بھی جانتا ہے، وہ ہیں حضرت حسن البصری. اب بصری سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بصرہ میں تھے. اب یہ اس وقت یونیورسٹیاں جو تھیں نا جی، وہ مسجدیں ہی ہوتی تھیں. ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ یا اسکول وابستہ ہوتا تھا، اور اس میں جو سبجیکٹس وہ اس وقت تھے ان کے زمانے میں، وہ ان کی پڑھائی کرتے تھے، اور خاص طور پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو حسن البصری جو ہیں وہ بنو امیہ کے دور میں تھے، اور یہ لیکچر دیا کرتے تھے اپنے ڈاکٹرائن سے. وہ میں بعد میں بتاؤں گی کیا ہیں ان کے تصورات، لیکن یہ اس پہ بھی لیکچر دیا کرتے تھے اور قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آ گیا ایک مسئلہ لے کے. اس وقت یہ نہیں تھا کہ بھئی آپ جو ہیں جا نہیں سکتے، کسی بڑے استاد کے پاس جا سکتے تھے، کیونکہ کھلا، آپ کو پتہ ہے مسجدیں تو ویسے بھی سب کے لیے ہوتی ہیں، تو استاد مسجد میں پڑھاتے تھے، تو اس لیے کوئی بھی آ سکتا تھا، اور اس کے ذہن میں اگر کوئی الجھن ہے تو وہ اس کو لے کے آتا تھا. تو یہ اس کے ذہن میں یہ الجھن تھی اس بندے کے جو سوال لے کے آیا تھا، کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ کبیرہ یعنی ویری سیریس ٹائپ آف سن ہو جائے تو کیا اس کے بعد وہ بلیور یعنی مومن رہتا ہے یا ان بلیور بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ مومن نہیں رہتا. یہ سوال اس نے حضرت حسن البصری سے کیا. تو وہ سوچ میں پڑ گئے، جیسے میں سوچ رہی ہوں، تو آپ پہلے بول پڑیں تو ہو سکتا میں ناراض ہو جاؤں. یاد رکھیں آپ، استاد ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، تو میں چلی جاؤں گی کلاس میں سے. اس لیے احتیاط کریں. میں آپ کو استادوں کی نفسیات بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی نہ بولے، ہم بولیں تو پھر اس کے بعد ڈسکشن کریں. تو وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے، تو اتنے میں عمر بن عبید، یا اب یہ نہیں پتہ، ہسٹری یہاں پہ ذرا خاموش ہے یا ابہام ہے اس میں، کہ واصل ابن عطا یا عمر بن عبید جو ان کے شاگرد تھے، ان میں سے ایک بول پڑا کہ جی وہ دونوں ہی نہیں رہتا، نہ وہ بلیور رہتا ہے، مومن رہتا ہے، اور نہ وہ نان بلیور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ غیر مومن بھی نہیں، کافر بھی نہیں ہو جاتا. تو حضرت حسن البصری بڑا ناراض ہوئے، کیونکہ اب تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹھول کرتے ہیں، وہ تو بڑے سیریس لوگ تھے.
اور پھر قرآن کو پڑھاتے تھے، اس لیے بالکل ہی سیریس تھے. آپ کو پتہ ہے قرآن کے ساتھ تو ہم بھی ابھی سیریس ہو جائیں گے، دوپٹہ شٹر لے کے کتابیں کھول کے، اینڈ نو بڈی ول لاف. اور وہ جب انہوں نے یہ کہا تو اس پہ حسن البصری بس ناراض ہو گئے. اب ایک وجہ جو ان کے نام کی بتائی جاتی ہے معتزلہ، وہ یہی ہے کہ وہ جو ہم سے جدا ہو گئے، وہ جو ہم سے جدا ہو گئے یعنی اختلاف رائے رکھا. اختلاف رائے کو حضرت حسن البصری نے اس خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ وہ جو ہم سے جدا ہو گئے. تو وہ پھر جب انہوں نے جدائی کا ذکر کیا تو یہ دونوں سمجھ گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاس میں سے چلے جاؤ. تو عمر ابن عبید اور واصل ابن عطا اٹھ کے مسجد کے دوسرے کونے میں چلے گئے. And since they were very highly intelligent people, they started their own school of thought. یہ سمجھ گئے آپ بات؟ جیسے پلیٹو کے شاگرد ایرسٹاٹل نے اپنا بعد میں اسکول آف تھاٹ قائم کر دیا تھا، اس نے بعد میں کیا تھا، انہوں نے فوراً نکال لی. مسلمانوں کی تیزی آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوراً ہی دوسرے کونے میں جا کے اپنے عقائد کی پرچار شروع کر دیا. تو بہرحال یہ ان کے اوریجن کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے. اور then they came to be known as معتزلہ، یعنی وہ جو ان حضرت حسن البصری سے جدا ہو گئے، یا وہ جو جدا ہو گئے. تو وہ بڑا اچھا ویسے تو شاعرانہ سا انداز ہے کسی ڈانٹ کو چھپانے کا جو کہ حضرت حسن البصری نے استعمال کیا. اب اس کے بعد ان کے جو اپنے ویوز تھے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل سے، لیکن تھوڑی سی میں ان کی ہسٹری بتا دوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عباسیوں کے بعد کون آیا تھا؟ نہیں، یہ امیہ کے بعد، ہاں مٹا دیں. یہ آئے تھے بنو عباس. ہسٹوریکلی آپ بات کر رہے ہیں. اور ان کو لانے میں ایک بڑا ہاتھ قدریہ اور معتزلہ کا تھا، کیونکہ ان کی تھاٹ تھی، ان کے افکار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بھڑکایا. and they slowly and gradually gathered strength and revolted against the Umayyads. تو بنی امیہ کے خلاف ابھار کے بنو عباس کو، عباس چچا تھے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان کو، ان کی آل اولاد کو بنو عباس کہتے ہیں، تو ان کو لائے. اب ان کے زمانے میں معتزلہ گین دا پولیٹیکل پاور. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ہاں، کیونکہ ان کے لانے میں بڑی حد تک ان کے تھاٹ کا یا ان کے افکار کا تعلق تھا. تو قدریہ تو رہے نہیں تھے، تو یہ معتزلہ تھے. تو ہارون سے لے کے، آپ کو پتہ ہی ہے ہارون تھا، نہیں المنصور تھا میرا خیال ہے، وہ کدھر ہے ذرا، المنصور سے لے کے مامون تک they had all the political concessions, they had all the political privileges, and they had all the political power at their disposal. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ المنصور تو ویسے پیٹرن تھا نا ان کا، یعنی کہ وہ سرپرست تھا، لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے، ہارون وغیرہ، پھر ان کے بچے، وہ سب ان لوگوں کے ممنون تھے. تو مامون جو ہے اس کا ایک اور بھی مسئلہ یہ تھا کہ مامون کے ٹیوٹر معتزلہ تھے. He was taught by معتزلہ. جس طرح ایرسٹاٹل was the tutor of Alexander، اسی طرح یہاں پہ مامون کے جو ٹیوٹرز تھے
وہ معتزلہ تھے. تو اب آپ جب کسی سے پڑھتے ہیں بچپن سے تو قدرتی طور پہ آپ ان کے خیالات کو لیتے ہیں. یہ ایک قدرت کا عمل ہے, یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ بچہ جس سے پڑھتا ہے بچپن سے لے کے جوانی تک اس کے خیالات اس کے اندر در آتے ہیں. تو مامون کے 2 استاد تھے, الالف اور نظام. And he was so much impressed by them کہ وہ کہا کرتا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں, ان کو دنیا کی ہر چیز کا علم ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ المنصور کے زمانے میں وہ المنصور نے ٹرانسلیشن کا کام شروع کرا دیا تھا, اور ٹرانسلیشن ہو رہی تھی. جن علاقوں کو انہوں نے فتح کر لیا تھا مسلمانوں نے, ایران کر لیا تھا فتح, اور آگے جو بابل و نینوا جس کو کہتے ہیں وہ تو خیر اب نہیں تھا, لیکن بہرحال مڈل ایسٹ جو ہے وہ سارا انہوں نے فتح کر لیا تھا. ایجپٹ فتح کر لیا تھا. مطلب یہ سارے علاقے ان کے زیر نگیں آ گئے تھے. اور اس میں جو کتابیں منصور کو ملی اس نے جلانے کے بجائے ان کی ٹرانسلیشن کا کام شروع کیا. اور یہ ٹرانسلیشن کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے, کرسچن کرتے تھے, اور پارسی کرتے تھے. پارسی تو ادھر کے علاقوں میں ایران سے جو ملحق علاقے ہیں, اور کرسچن اور کرسچن اور جیوز تو ادھر بھی تھے, تو وہ پہلے سے وہاں رہتے تھے اور ان کو وہ زبانیں سیکھنا پڑی تھیں اور انہیں وہ آتی تھیں. تو ٹرانسلیشن کا کام بھی شروع ہو چکا تھا. تو المامون تک تو بڑی ٹرانسلیشنز ہو چکی تھی, اور ان میں سے کئی ایک ٹرانسلیشنز صحیح تھی اور کئی تھوڑی سی غلط بھی تھیں. مثلاً ایک کتاب کو انہوں نے ارسطو سے منسوب کر دیا ٹرانسلیٹرز نے, اور یہ بھی مسلمان کافی دیر تک پہلے سمجھتے رہے کہ شاید یہ ارسطو ہی ہے, لیکن بعد میں انہوں نے جب خود گریک سیکھ لی تو پھر پتہ چلا کہ وہ ارسطو کی کتاب نہیں ہے. تو اس طرح کئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں مسلمانوں سے ٹرانسلیشن کی وجہ سے. اچھا, تو بہرحال مامون نے تو بہت ہی پاور دے دی تھی معتزلہ کو, اس حد تک دے دی تھی کہ انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ ایک کویسچنیئر بنا کے سارے مسلمان مملکت کے اندر بھیجیں, اور جو بھی مولوی اس سے انحراف کریں اس کو سزا دیں. اب اس میں بڑے مشہور مولوی بھی تھے. اب جیسے ہمارے یہاں بھی چند مشہور مولوی بھی ہیں اور چند غیر مشہور بھی ہیں. غیر مشہور فوراً مان لیتے تھے بیچارے, وہ کیا کر سکتے تھے, لیکن جو مشہور تھے ان میں مثلا امام ابن حنبل کا نام آپ نے شاید سنا ہو. وہ ان کو پبلکلی یہ کوڑے لگائے گئے. He was flogged in public as a punishment کہ یہ کیوں نہیں مانتا ہمارے عقائد کو. اب کسی کو اریسٹ کر لیتے تھے, کسی کی جائیداد, مطلب انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی جو کہ بنو امیہ کرتے تھے. دیکھا جائے تو بنو امیہ بھی یہی کرتے تھے نا, کہ جو ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے. ہاں, وہ تو جبریہ تھے نا, تو یہ مطلب قدریہ ہوتے ہوئے کر رہے تھے, تو ان کے خلاف تو پھر لوگ زیادہ ہو گئے. اینڈ دس از دا ریزن آف دیئر ڈاؤن فال. اس کو یاد رکھیں کہ ہسٹوریکلی دے لاسٹ دیٹ پولیٹیکل پاور ان دا اینڈ, اور شاید اس میں بنو عباس کی پاور بھی چلی گئی تھی المامون کے 2 بیٹوں کے بعد, لیکن یہ کہ ان کی پاور تو ڈیفینیٹلی بالکل ختم ہو گئی, کیونکہ اس قسم کے اقدامات سے کبھی کوئی آئیڈیالوجی نہیں پھلتی. یہ میں کہہ دوں, آئیڈیالوجی کے لیے ایک آزاد سوسائٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے.
لیکن جب وہ آئیڈیالوجی آ جاتی ہے تو ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ بھی وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا ان our first interactive session کہ زیادہ امیدیں مت لگائیں. Everybody starts behaving in the same fashion. اور جو نئے آتے ہیں, میں نے لیٹن امریکہ کی بھی مثال دی تھی جہاں پہ جو نیا بندہ آتا تھا ریولوشن لاتا تھا وہ بھی ویسے ہی ہوتا تھا جیسے پہلا تھا. And this is the truth. Anyhow, this is what history is, and we must study history. Quran has laid a lot of emphasis on history. تو ہسٹری اس لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. بہرحال یہ ان کا ڈاؤن فال پھر ہو گیا. اب ہم آتے ہیں ان کے ڈاکٹرنس کی طرف. یہ سی ہے, عقائد. اچھا, کچھ عقائد تو انہوں نے قدریہ سے لیے تھے کیونکہ یہ پہلے قدریہ تھے, اس لیے ان کے ہاں ان کے عقائد بھی آتے ہیں. اور وہ کیا تھے, اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھے. ایک تو وہ کہتے تھے کہ بھئی انسان جو ہے وہ آزاد ہے اپنے عمل میں اور اس کو اس کی سزا اور جزا ملنی چاہیے. یہ قدریہ کا تھا. اور جبریہ اس کے مقابلے پہ کہتے تھے کہ نہیں, یعنی انسان نہیں آزاد, ان کا یہ تھا. تو قدریہ کا یہ تھا کہ انسان آزاد ہے اپنے عمل میں اور وہ اس کا ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی سزائیں اور جزا ملنی چاہیے. وہ اس بارے میں بہت اسٹرکٹ تھے. اور یہی عقیدہ ان کے ہاں بھی آیا ہے, معتزلہ کے ہاں بھی. تو ایک عقیدہ تو وہی ہے جو قدریہ کا تھا, آف ہیومن فریڈم اینڈ رسپانسبلٹی آف مین ٹو گیٹ ریوارڈ فار گڈ ایکشنز اینڈ ٹو بی پنشڈ فار بیڈ ایکشنز. جی میم, آج کل فلاسفی میں چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ ڈٹرمنزم اور فری ول, جو انسان ڈٹرمنٹ ہے اس کا سارا کچھ کہ وہ ایک یعنی سسٹم کے تحت آیا اور جو سب کچھ ہے وہ کرے گا, اپنی اس کی کوئی فری ول نہیں ہے. دوسری طرف یہ ڈاکٹرین پیش کی جاتی ہے کہ فری ول ہے اور آپ اس کے اندر, تو وہ بھی ادھر سے یعنی نکلتی ہے. اور ہاں وہ بھی یہی چیز ہے آج کل جو زیر بحث رہتی ہے, ہاں وہ بھی یہی چیز ہے. صرف یہ ہے کہ وہ نئے زمانے میں ہیں اور ان کے آرگومنٹس کچھ نئی قسم کے ہوں گے ظاہر ہے, اور یہ پرانے تھے. انہوں نے تو قرآن کے حوالے سے کہا نا کہ بھی قرآن میں ہے کہ اچھے کام کی جزا ملے گی اور برے کام کی سزا ملے گی. ایز سمپل ایز دیٹ. ہاں جی, ہاں وہ آیتیں پیش کرتے تھے, اب نیا آدمی نہیں کرے گا. جی جیسے اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا تو جبریہ اس کو اپنے حق میں لیتے تھے. ہاں نہیں, وہ تو لیتے تھے, وہ بھی کرتے تھے اور یہ بھی قرآن سے ہی کرتے تھے. یہ بھی قرآن ہی سے لاتے تھے. دیکھ لیں آپ کہ دونوں پارٹیاں قرآن ہی کا استعمال کر رہی ہیں. وہ بھی قرآن سے لاتی تھیں اور یہ بھی قرآن سے ہی آرگومنٹ لاتے تھے. تو اب جو معتزلہ تھے ان کو ہم سب ویسے تو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں نا, لیکن معتزلہ جو ہیں وہ اس حد تک اس پہ زور دیتے تھے کہ وہ اہل توحید کہلاتے تھے. The people of unity, اہل توحید. اور اتنا زور دیتے تھے, they were very strict about it, کہ وہ کہتے تھے کہ صفات جو آپ قرآن کی اس کی خدا کی بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ نہ کیا کریں, کیونکہ اس سے خدا کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے. ایک وہ ہے اور ایک اس کی صفت ہے, ایک وہ خدا ہے اور ایک وہ ہمدرد ہے آپ کا, ایک وہ ہے اور ایک قہار قہر ہے اس میں. تو یہ تو آپ دو چیزیں کو مانتے ہیں, ایک کو نہیں مانتے. So they were so strict that they came to be known as اہل توحید.
یہ ان کا ایک ڈاکٹرن ہے، جو ایک عقیدہ ہے کہ توحید پہ بہت زور ہے، اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا عقیدہ کیا ہے۔ اہل عدل خدا کے عدل پہ بہت زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا جو ہے وہ کسی سے ناانصافی کرے، بلکہ وہ مجبور کرتے تھے عدل کرنا۔ ہاں، بلکہ وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو لا آف جسٹس ہے اس کو وہ خدا پہ بھی لاگو ہوتا ہے، انسان پہ ہی نہیں ہوتا، خدا پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ جسٹس، انصاف ہم کہتے ہیں نا، تو انصاف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے غلط کام کیا اس کو سزا ملے، اور جس نے اچھا کام کیا اس کو جزا ملے، اور اس میں لازمیت کا عنصر جب پیدا ہو جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اسٹرکٹ ہے۔ اور اہل عدل یعنی خدا کو ہونا ہے عادل، خدا کو عادل ہونا ہے، عادل ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا عادل تو پھر کیا ہوگا؟ خدا ہاں، یعنی خدا پھر ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے خدا، حالانکہ دونوں صورتوں میں نہیں ہے ویسے تو لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عدل نہیں کرتا تو پھر یا تو وہ سچا نہیں ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کرتا، اور یا وہ جسٹ نہیں ہے یعنی کہ منصف نہیں ہے۔ تو یہ دو ان کے بنیادی عقیدے تھے، اور ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اب اس سے کیا ہوا، یعنی کہ اس کے نقصانات کا بھی علامہ نے یہاں تو نہیں کیا وہ ذکر، لیکن دوسری جو کتاب ہے دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا میں کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مجھے وہ پہننا پڑے گا، سویٹر گلا بیٹھتا جا رہا ہے جی۔ What are the disadvantages of this sort of belief that God cannot be unjust? بتائیں جی۔ خدا سے یقین ہٹ جاتا ہے آپ کا میں نے کہا شاید آپ کو یقین اب آیا ہے کہ نہیں ہے خدا، نہیں ویسے ٹھیک ہے، اچھا کہا آپ نے جی جی۔ ڈیول سے کوئی وہ ہے انہیں کی اور بدی اس میں یعنی برابری، آپ اتھارٹی کو بھی تو چیلنج کر دیتے ہیں، اتھارٹی مطلب جس کی بیس کے اوپر آپ سب چیزیں رکھ رہے ہیں، ہاں آپ اسی کو چیلنج کر دیا۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ آپ تو اسی کے خلاف ہو گئے ہیں جس کے ذریعے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ خدا کا استعمال ہر جگہ پہ ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہر جگہ کہ خدا نے یہ کہا، خدا نے، اسی کو آپ وہ آزاد ہی نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ مجبور ہے کہ وہ لا آف جسٹس کے پیچھے چلے، اور اگر وہ نہیں چلتا تو پھر تو وہ ٹروتھفل نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اس سے کیا پیدا جی؟ ہاں بالکل صحیح ہے کہ ویسے انہوں نے بھی صحیح کہا تھا کہ یقین آ جاتا ہے، جن بڑے تکڑے ہوتے ہیں ویسے آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں فلسفی میں اسکیپٹسزم۔ تشکیک پیدا ہو جاتی ہے۔ تشکیک کا کیا مطلب ہے؟ شک، ہاں، شکوک و شبہات کہ پتہ نہیں خدا ہے تو کیسا ہے بھی کہ نہیں ہے، مطلب اس حد تک بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے انڈیویجول لیول پہ،
What will happen in a society which is a victim of skepticism? बिखर जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा जी। एनार्की होगी। हाँ बिल्कुल अनारकी होगी, इंतशार होगा, जैसे कि यहाँ है। आप देखें पाकिस्तान को, क्यों है यहाँ? इसलिए कि हम तो अपनी बेसिस के बारे में ही क्लियर नहीं है। इसीलिए तो वो लड़के को मेरी तरफ भेज दिया था मुस्तनसर ने, उससे पूछो क्यों है। मतलब ये एक लिहाज से तंज किया उसने कि भाई उनसे जाके पूछो, उनको बताएंगी, खुद नहीं बताया। भैया आपको भी पता है, लेकिन ये कि वो हम नहीं क्लियर अपनी बेसिस के बारे में। अब मैं आपका कह रही हूँ, पहले थे, इसीलिए तो बन भी गया था। So since we are not clear about our basis, we have become skeptic about our identity, about our society, about our sovereignty, कि हम sovereign हैं तो क्यों हैं? हमें पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो यही तशकीक जो है, it leads to chaos. चलें, अभी तो हो रहा है chaos, इंतशार सोशल लेवल पे। आप देखें बहुत से हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि इस चीज़ को मानते ही नहीं कि भाई मज़हब की बिना पे ये अलग हो गए। बहुत से हैं जो मानते हैं कि नहीं, मज़हब एक बुनियाद बन सकता है। तो इसका मतलब है ना कि वी आर विक्टिम ऑफ स्केप्टिसिज्म अबाउट आवर वेरी बेसिस ऑन विच दिस कंट्री वाज क्रिएटेड। तो एक तो ये पैदा हो जाती है इनके अकीदे से। इसके अलावा जो एक और चीज़ पैदा होती है जिसको फ़लसफ़े की ज़बान में नेगेटिविज़्म, मनफियत, हर चीज़ पे हमें शक तो हो गया था, अब हम हर चीज़ को डिनाई करने लग गए। We have started the process of denial now. The second step of skepticism is denial. So we should not follow, it means Mu'tazila. And this is what Allama has said in this book. But he has given a better position to Ashara, Asharism. आपके पास है, आप ये मिटा दें। This came into being as a reaction to Mu'tazilites, a reaction to the Mu'tazilites, Asharism. अशारा मुशायरा नहीं है, कहीं आप गलती से मुशायरा ना समझ लें, क्योंकि वो इसके बड़े करीब ही है वैसे, लेकिन इसको इसका जो फाउंडर था ना वो अशरी था, इसलिए इनको अशरिज्म कहते हैं। ये नहीं कि कोई शायरों के साथ ताल्लुक़ है मुशायरा, वो भी तो लफ्ज़ है ना, वो बड़ा करीब का लफ्ज़ है, लेकिन ये कि ये इसकी वजह से कहते हैं। एंड ही वॉज एट फर्स्ट द मु'तज़िला। अशारा नहीं, इस अशरी की वजह से कहते थे। हाँ, अशरी जो था ना फाउंडर था इसका, इसकी वजह तस्मिया ये है, वैसे नहीं कहते थे, वजह ये थी। तो अशरी at first was a Mu'tazila, but slowly and gradually got sick of their abstractions
their difficult words which they used, their influence on them, the influence of the Greek philosophy, all these things affected Ash'ari, and he left the Mu'tazilites and he laid the foundation of his own school, which is known as Ash'arism. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ reaction was there within the Muslim empire against the Mu'tazilites all over the Muslim empire. یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ تھا. And there were several different people who were against the interpretation of the Quran in the Mu'tazilites' way of interpretation. And they actually laid the foundation of Ash'arism in their own way. But they are not so well known as Ash'ari is, because Ash'ari used to live in the center of the Muslim world. And اب جیسے لاہور میں جو رہتا ہے وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے. اگر کوئی سرگودے میں رہتا ہو تو وہ اتنا مشہور نہیں ہوتا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات ہوتی ہے. یا کوئی بلوچستان میں ہو تو وہ اتنا مشہور نہیں ہوتا جتنا کہ لاہور میں ہو جائے گا. تو یہ سینٹر میں ہونا جو ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑی فیکٹر ہے شہرت بنانے کا. تو یہ فیکٹر یہاں پہ تھا کہ اشعری کیونکہ ان کا شاگرد تھا تو اس لیے یہ سینٹر میں رہتا تھا, اور سینٹر میں ہر کسی کی توجہ ہوتی ہے. جیسے اسلام آباد پہ آپ سب کی نگاہیں مرکوز ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اسی طرح یہاں پہ بھی یہ سینٹر میں ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ شہرت ملی. اب اس پہ ایک جو بات ہے, اس کی انٹرپریٹیشن تو خیر ہو گئی, لیکن اس کو شکایت تھی معتزلائٹ سے کہ دے آر ٹو ایبسٹریکٹ. ٹو ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکشن, خدا کو ایک ایبسٹریکشن بنا کے چھوڑ دیا. مطلب یہ اسکیپٹسزم کا اظہار نہیں کرتا تھا, یہ کہتا تھا ایبسٹریکٹ کیا چیز ہوتی ہے ویسے, آپ بتائیں, یہ تو بتائیں. محسوس کیا جا سکتا ہے. جی, جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. محسوس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ which is not concrete, جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. جس کو ٹچ نہیں کیا جاتا, ٹچ تو کسی بھی آئیڈیا کو نہیں کیا جا سکتا. خان عرب کہہ سکتے ہیں. جی, خان خان راک نیشن میں جو چیزیں کر رہے ہیں اپنے خیالات میں ایک صبر کر ذہنی تخلیق بس ہاں, یہ صحیح ہے. آج ان کا دماغ بہت اچھا ہو گیا. کیا کھا رہے تھے سحری میں؟ اچھا جی, تو تجرید جو ہے it is an idea only within the mind. جی, ایک 15 ہو گئے بس, ساتھ ہی نہیں, میں تو نہیں ادھر دیکھ رہی, مجھے کوئی یاد ہی نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب اس کو ویگنس بھی کہہ سکتے ہیں, something which is very vague, which is even if it is in mind. نہیں, ویگنس تو اب نہیں کہا جاتا, اب تو ایبسٹریکشنز جو ہے نا جی وہ آرٹ میں بھی آ گئی ہیں. ایبسٹریکٹ آرٹ آپ نے سنا ہوگا, اور لٹریچر میں بھی آ گئی ہیں. اگرچہ میں سمجھتی ہوں کہ اردو افسانہ اب اسی لیے کوئی نہیں. ایبسٹریکٹ آرٹ ہے اس کی it has no form. ہاں, نہیں فارم نہیں, بس ایک وہ چیزیں کچھ شیپ کوئی نہیں اس کی. شیپ بھی نہیں, اور ویسے وہ کچھ بناتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عورت ہے, ہم مان لیتے ہیں بھئی عورت ہوگی, یہی کہتے ہیں نا ہم. اٹ از این ایبسٹریکٹ آرٹ, تو پھر ہم کیا کہیں. اب افسانے میں بھی تو ایبسٹریکٹ افسانہ آ گیا, اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں.
कुछ अफसानों का जो एब्स्ट्रैक्ट है उनका पता चलता है कि भाई दे आर टॉकिंग अबाउट, मसलन ज़िया के ज़माने में कुछ लिखे गए थे, वो पता चलता था अगेंस्ट ज़िया डॉक्ट्राइन्स एंड उसकी जो बातें थी वो उनके बारे में थे, लेकिन अदरवाइज वी कांट से व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट, व्हाट दे आर सेइंग। इट्स वेग तो ये होता है ना जी कि चीज़ तो हमें पता होती है कोई है यहाँ और ये वो फलां चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ है वो जिसको कहना चाहिए धुंधलापन या उसका सही अक्कासी शायद नहीं की गई, लेकिन है सही कोई चीज़, ये हमें पता चल रहा होता है कि ये चीज़ है और ये शायद औरत है, लेकिन इस औरत को सही डिपिक्ट नहीं किया गया, वो वेग होता है मतलब। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल, अब इन्होंने मुतज़िला ने खुदा को एक एब्स्ट्रैक्शन में बदल दिया था, एक ऐसी एब्स्ट्रैक्शन जिसकी कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, विदाउट एनी एट्रीब्यूट, तो फिर वो क्या है, ये सवाल पैदा होता है ना। तो मतलब अगेंस्ट दिस अशरी felt that this is not the right thing to preach, and that's why he left Mu'tazila. And then his other objection was about the indeterminism or freedom, moral freedom of man. ये इसका दूसरा है आइडिया। And he reverted to the kasb. इसने कहा कसब क्या चीज़ है, ये उसका बड़ा मशहूर एक नज़रिया है कि इंसान ना तो आज़ाद है और ना वो मजबूर है, तो फिर वो क्या है, वो किसी हद तक आज़ाद है, किसी हद तक मजबूर है, यही नतीजा निकलता है इससे, इस किस्म की स्टेटमेंट से। और वो इसको वो कसब कहता था, लेकिन उसके जो मानने वाले थे वो उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत जल्द ही उन्होंने कसब को छोड़ के जो अशराइट्स थे, अशरी तो नहीं लेकिन अशराइट्स जो थे उन्होंने खुल्लम खुला डिटर्मिनिज्म का प्रचार शुरू कर दिया। जबरियत, लाजमियत, इसके यानी कि इसने तो कसब कहा था कि भाई वो ना आज़ाद है ना मजबूर है, लेकिन जो इसके हामी थे उन्होंने बहुत जल्द इसको, मेरा ख्याल उन्हें समझ नहीं आती होगी इसकी, तो उन्होंने ये कि भाई इंसान मजबूर महज है, ये पढ़ाना शुरू कर दिया अपने फॉलोअर्स को कि इंसान मजबूर महज है। जी मैम ये यानी अशरीफियों का ये जो डिटर्मिनिज्म का आया बाद में आया, यानी कदरियों के बाद में, कदरियों से पहले जो जबरिया चला आ रहा था उमैयद के, वो तो हर मुसलमान जबरिया ही है ना जी। देखें हम आज भी ये सोसाइटी जो मुस्लिम सोसाइटी कहलाती है, जो न सिर्फ यहाँ है बल्कि सऊदी अरब में भी है, ईरान में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, हर तरफ मुस्लिम फैले हुए हैं, इजिप्ट में भी है, हम वी आर बेसिकली जबरिया। कोई वाक़या हो जाए हम खुदा का ज़िम्मा लगा देते हैं। और जो कैंप फटा है वो इंसान का अमल था अगर देखा जाए। If you are objective, you will pronounce it an objective act of a man who was irresponsible perhaps, or who was corrupt in many ways. और
اس کو ہم نے کہا بھائی خدا کی مرضی تھی. اب ہم کرکٹ میں پہلے جیتتے تھے پھر ہارنا شروع ہو گئے, ہم کہتے ہیں جو خدا کی مرضی. اسی طرح سیلاب آتے ہیں تو خدا کی مرضی, خدا کی مرضی. تو ہم بیسکلی وی آر ڈٹرمنسٹ, ہم جبریہ کے قائل ہیں. ہمیں خود ہی نہیں پتہ کہ ہم ہیں ویسے, لیکن ہمیں, میں آپ کو کانشیس کر رہی ہوں اب اس چیز کا کہ آپ اپنا حصہ تو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ بھئی کوئی پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو وہ دوسری قسم کی آیتیں نہیں پڑھتے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ایک قسم کی فریڈم ہے انسان کو, اور وہ کیا ہے, مورل فریڈم. ہم یقیناً اپنے والدین کی چوائس نہیں کر سکتے. ہم نہیں یہ چوائس کر سکتے کہ ہمارا رنگ سفید ہوگا کہ کالا ہوگا کہ پیلا ہوگا کہ نیلا ہوگا, ہم نہیں کر سکتے. ہمیں جو خدا نے دے دیا ہم اس پہ ہمیں ماننا پڑتا ہے. ہم اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی حد تک شاید اب پریڈکشنز ہو جائیں لیکن وہ کوئی ضروری نہیں صحیح ہو. آئی کیوز آپ نے دیکھا ہے پریڈکٹ کرتے ہیں تو کیا ہے, اب تو آئی کیوز بھی چیلنج ہونے لگ گئے ہیں. تو لیکن ہم مورل ایکشنز, یہ قرآن میں ہے, ہم مورل ایکشنز میں آزاد ہیں. اخلاقی آزادی ہمیں حاصل ہے. باقی یہ کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی نہیں حاصل. مادر پدر آزاد نہیں ہیں ہم, لیکن ویسے ہم اخلاقی عمل میں ہماری چوائس ہے. جی قرآن یہ بھی کہتا ہے نا ساتھ میں کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا, کوشش کرے گا. بالکل. مورل ایکشن سے مراد مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اوپر ہے کہ نیکیاں بدی میں سے جو سا رستہ وہ اختیار کرنا چاہے, ہاں جو بھی کرنا چاہے وہ کر لے. تو یہ ایک لمیٹڈ فریڈم ہے ایک لحاظ سے. ہر چیز کی تو ہمیں نہیں فریڈم کہ ہم کہیں کہ ہم تو سب ہی کچھ کر سکتے ہیں, یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں موریلٹی میں کم از کم فریڈم ہے, اور ہم کیا چوز کرتے ہیں وہ ہماری اپنی مرضی, اور اس کی ہمیں سزا بھی ہوگی اور جزا بھی ہوگی. یہ ہے. تو یہ ایک کنسسٹنٹ ویو یہی بنتا ہے. باقی یہ باقی باتیں جو ہے نا یہ ویسے شاید ہماری سوسائٹی میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ہوں. یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کی انیٹ ٹینڈنسیز ہو, کہ جب سے سوسائٹی بنی ہے تو ہم ان بورن ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی تھی. کیونکہ پہلے وہ دیوتاؤں کا ذمہ لگتا تھا نا کہ انہوں نے سیلاب بھیج دیا, انہوں نے بجلی گرا دی, انہوں نے کیونکہ وہ انسان تو واقعی بہت مجبور بھی تھا اور اس کو ہر چیز لگتی تھی کہ اوپر کی طرف سے ہے, اوپر کی طرف سے. اس کو دیوتا وہ تو کہتا تھا ان کو. اور اس میں ہمارا جو ہے اب بھی وہی نظریہ ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی واقعہ ہوگا ہم خدا کا ذمہ لگا دیں گے اور اپنی رسپانسبلٹی بھول جائیں گے. حالانکہ اگر ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے تو پھر تو یہ سوسائٹی قائم نہیں رہ سکتی. میں تو یہ سمجھتی ہوں. تو یہ بہرحال اشری کے خیالات تھے, اور ان کی بنا پہ علامہ کا رویہ ان کی طرف ویسے تو گرم جوشی کا ہی ہے کہ انہوں نے مذہبی تجربے کو گریک انفلوئنس سے آزاد کرایا. گریک انفلوئنس سے, کیونکہ جب گریکس ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں عربی میں تو پھر وہ چھا گئے تھے مسلمانوں پہ. دیکھ لیں آپ, کسی اور چیز کا ذکر نہیں مسلمان کرتے, حالانکہ سارے ٹرانسلیشن ہوئے تھے سارے. یہ پہلوی سے بھی ہوا تھا, آتش پرستوں کی جو تھاٹ تھی اس سے بھی ہوا تھا, اور جو سیریانی تھے ادھر شام میں ان کا بھی ہوا تھا, اور سب کا, ایجپٹ کا بھی ہوا تھا. لیکن وہ کسی سے نہیں اتنے متاثر ہوئے جتنے گریکس سے ہوئے. اور یہ قدر مشترک ہے ہم میں اور یورپ میں, کیونکہ یورپ ہمارے تھرو پھر ان سب لوگوں سے واقف ہوا ہے. اور جس وقت وہ
حروف تہجی لکھ رہے تھے, الفابیٹس لکھنا سیکھ رہے تھے, اس وقت بھی ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. اس کو یاد رکھیں آپ لوگ کہ وی ور ونس اے پروگریسو نیشن, بٹ دین وی ور یونائٹیڈ اینڈ وی ور ویری ویری شیور آف آور ایمان. اب تو ایمان ہی کچا ہو گیا تو پھر سارا کچھ ہی اس کے ساتھ بہ گیا, یعنی کہ اس کے اوپر کھڑا تھا نا, تو پھر وہ ہے ہی نہیں. اینی ہاؤ یورپ نے پھر ہم سے یہ لیا, پہلے عربی کی کتابیں, یہ جو ٹرانسلیشنز تھے یہ عربی میں تھے, انہوں نے ان کی علمی زبان اس وقت تھی لیٹن, کیونکہ لیٹن واز دا لینگویج آف رومن کیتھولک چرچ, تو وہ اس زبان میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے لیٹن میں ٹرانسلیشن شروع کی اور پھر ایک دن وہ ہم سے آگے چلے گئے. یہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ کہ پہلے ہم تھے اور ہم نہ ہوتے تو وہ بھی نہ ہوتے. یہ کہنا چاہیے. اور یہ چیز ہم میں ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھا, آپ دیکھیں گے اگر میں آپ کو پڑھاؤں نا سارا مسلم فلسفہ, آپ دیکھیں گے کہ دیر آر مینی بکس وچ آر فیمس ان دا ویسٹ, they are basically the copies of the Muslim books. Where many ideas which were prevalent among the Muslims. ایک ابن طفیل کا ناول ہے مثلا, ہے ہی ابن یکسان, اور وہ تو فلسافیکل ہے, اور ویسٹ نے لے کے اس کا رابنسن کروسو بنا دیا. تو کیا فرق ہے رابنسن کروسو اور ہے ہی ابن یکسان؟ تو میں نے آپ کو بتایا نا فلسافیکل ناول. اس کا آئیڈیا لے کے ویسٹ, کیونکہ ان پڑھ تھا نا, ان پڑھ لوگ جب کوئی آئیڈیا لیں بھی تو پورا کاپی نہیں کر سکتے. ہاں بس وہ آدھا کرتے ہیں, آدھا ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. اب جہاں فلسفہ آ گیا وہ ان کو سمجھ نہیں آیا, جہاں فلسفہ نہیں تھا ایڈونچر سٹوری ان کو سمجھ آئی. انہوں نے رابنسن کروسو آپ نے دیکھا ہوا ہے نا کہ نہیں دیکھا ہوا؟ دیکھا ہوا ہے نا. ہاں اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں نیٹ پہ جا کے, آپ کہیں کہ وی وانٹ ٹو سی دا رابنسن کروسو, وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے اور اس کو دیکھیں آپ, اور پھر دیکھیں کہ کاپی کرنے کے کتنے ماسٹر تھے ویسٹ والے, کہ انہوں نے کوئی نشان ہی نہیں چھوڑا کہ یہ کہاں سے پڑھ کے ہم نے لے لیا آئیڈیا. ہم تو کرتے ہیں نا کاپی, ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے وہاں سے لیا, تو وہ تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں, ان کی تو صدیاں بیت گئی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے لیا, تو وہ انہوں نے اس کا لے لیا. اب اس طرح کی کئی کتابیں, غزالی itself has been copied by Descartes, میں کہہ دوں اس کے بڑے شواہد بھی دکھائی دیتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم لوگ پھر politically we were down with the passage of time, nobody listened to us. اس دن بھی بحث ہو رہی تھی کہ جی کیوں نہیں پاکستان کے بیانیے کو مانتے. او بھائی بیانیہ آپ کا اب ہے ہی نہیں نا, اب تو ہے ہی کوئی نہیں, اب کیا مانیں گے آپ کو؟ اور اگر کچھ ہے تو وہ کوئی بہت ہی سیدھا سا ہوگا, اتنا سیدھا ہوگا کہ وہ ان کو اپیل ہی نہیں کرتا ہوگا, بیکاز دے آر مور ایڈوانس دین اس. تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو پڑھنی بھی چاہیے, سمجھنی بھی چاہیے, اور ان کے اوپر سوچنا بھی چاہیے آپ کو کہ کس حد تک ہم نے کہاں کہاں کیا غلطیاں کی ہیں.